کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں. وہ الگ بات ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا, اس نے مرا ہوا کوئی گدھا اٹھا لیا ہوگا. what I'm saying is اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے, اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے. نہیں, گدھا حلال ہے. گھوڑا گدھا ہر سے میں حلال جانور ہے اسلام میں. جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے, اس کو حرام ہے کہ حلال ہے, صاف صاف بات کیا کر بھائی, یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ. اسلام میں حربی اور حلال ہیں تو سارے حلال ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی, سب سے خوبصورت دعا. حاتم تائی نے کیا کیا تھا, گیسٹ کو پتہ چلا یار گھر میں کچھ بھی نہیں, اپنا ہی گھوڑا دبا کر کے کھلا دیا. اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے. اسلام کے بعد کے واقعات سناؤں آپ کو, کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی. پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے. تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیے سوائے ابو حنیفہ نے, وہ بھی کنڈیشنل. اب آتے ہیں گدھے پہ. اب گدھے پہ رکیے گا. گدھا جنگلی ہو اور آئلی خاندانی ہو, گھر میں پالتو ہو, وہ دونوں کے دونوں حرام ہیں. آپ کو یہ رسول اللہ بات سنیں, بات ہم پر سوال کیا میں نے. ایک حرام ہے ایک حلال ہے. اچھا, ایک حلال ہے تو گدھا اپنی نسل میں اصل میں حلال ہے. کیسے؟ مگر خیبر کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. کر دیا کر کے حرام کر. تو یہ مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ گدھا اپنی نسل میں تو حلال ہے, مگر خیبر کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. ٹھیک ہے, یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ شراب پھر پہلے حلال تھی بعد میں. تو میں نے کبھی کہا ہے, آپ نے مجھے کبھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہے جب رسول اللہ نے گدھا حرام کر دیا حرام ہے. شیخ کبھی آپ نے سنا ہے میرے منہ سے میں نے کہا کہ گدھا کھاؤ؟ آپ نے ٹویٹر کہا ہے. اصلی مسئلہ یہ ہے, اگر آپ میں نے ٹویٹ کیا نا کہ گدھا کھاؤ سارے, میں گدھا کھانے کے لیے کانفرنس میں جا رہا ہوں, تو پھر آپ میرے بارے میں بات کریں.